اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 سے 95 تک کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں رحمان کے نام سے جس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 91۔ وَإِذَا اور جب قِیلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان سے آمنو تم ایمان لاؤ بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما اس پر انزلا جو نازل کیا گیا ہے علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معہم تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ کل کہہ دیجئے فلما تقتلون انبیاء اللہ تو پھر کیوں تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنون اگر تم ہو ایمان والے۔ بمحاورہ ترجمہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے یعنی تورات، اور اس کے علاوہ کو نہیں مانتے حالانکہ وہ حق ہے یعنی قرآن، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے کا بہانہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب انہیں قرآن کریم پر ایمان لانے کا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تورات کو ماننے والے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی پچھلی آیت کی طرح یہی سوال کیا گیا ہے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ تو پھر کیوں تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو، حالانکہ تورات میں تو تمہیں انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا جھٹلانا محض حسد، بغض اور تکبر کی بنا پر ہے۔ اگر تم تورات کو ماننے والے ہو تو تمہاری تورات میں تو ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا۔ آیت نمبر 92۔ وَلَقَدْ البتہ جَاءَکُم جب آئے موسیٰ بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل اس کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو۔ بمحاورہ ترجمہ۔ اور بلا شبہ موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، اس کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تم ہی ظالم ہو۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کے تورات پر ایمان کے دعوے کو رد کیا گیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات بھی عطا کیے، جیسے کہ ید بیضاء، عصا، پتھر سے چشموں کا جاری ہو جانا، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے راستے کا بن جانا، اور پھر ٹڈیاں، جوئیں اور خون کی بارش کا ہونا، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزات تھے۔ اس کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے واضح معجزات کو دیکھ لینے کے بعد تمہارا ایمان پختہ ہو جاتا، اس کے باوجود تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ کیا یہ ہے تمہارا تورات پر ایمان؟ آیت نمبر 93۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا وہ بولے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور رچ گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، اجلا بچڑا، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، قل کہہ دیجئے بئس ما برا ہے، یامرکم حکم دیتا ہے جو تمہیں بھی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم ہو ایمان والے۔
بمحاورہ ترجمہ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو بلند کر دیا کہ پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ بری ہے وہ چیز جس کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، یعنی انہوں نے سن لیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا اور اس پر عمل نہیں کیا، یہی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اشربوا فی قلوبہم العجل، کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اس قدر رچا دی گئی کہ جس طرح پانی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، ان کے رگ و رشا میں سرایت کر گئی۔ بکفرہم، بچھڑے کو معبود بنانا اور پھر اس کی اس حد تک عبادت کرنا کفر کا سبب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حق تھا، انہوں نے بچھڑے سے اسی طرح محبت کی، اور ان کی یہ محبت مزید ان کے رگ و رشا میں سرایت کر گئی، تو یہ بکفرہم ان کے کفر کا سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان مزید ایمان کا باعث بنتا ہے اور کفر مزید کفر کا باعث ہوتا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ہو ایمان والے، کہ در حقیقت تم تورات پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ورنہ تورات تو تمہیں سمعنا کا حکم دیتا ہے، وعصینا کا حکم نہیں دیتا۔ تو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا نفس حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 94، کل کہہ دیجئے ان کانت، اگر ہے، لکم الدار الآخرہ، تو تمہارے پاس آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خاص طور پر، من دون الناس، سوائے لوگوں کے، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بمحاورہ ترجمہ، کہہ دو اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص طور پر تمہارے ہی لیے ہے، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا تو وہ ضرور موت کی تمنا کرے گا، وہ موت سے نہیں ڈرے گا۔ لیکن جب یہودیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی تو وہ اس بات سے ڈر گئے اور انہوں نے موت کی تمنا کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہودی اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی کہ موت کی تمنا کرو، تو زمین پر جو بھی یہودی تھا مر جاتا۔ آیت نمبر 95، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز نہیں، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے کبھی بھی، بما، اس سبب سے، قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ بمحاورہ ترجمہ، اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 94 میں جب یہودیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے موت کی تمنا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، کیونکہ جو انہوں نے جو کام کیے ہیں یہ سب جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں یہ سب جانتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ آخرت میں ان کے ان کاموں کی وجہ سے انہیں جہنم میں جانا پڑے گا، انہیں عذاب جھیلنا پڑے گا، اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اگر انہیں 1000 سال کی بھی زندگی مل جائے تو یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے دل کی چوری
ज़ुबानी दावे खुलकर सामने आ गए कि यही लोग झूठे हैं और अगर ये मौत की तमन्ना करते तो ज़रूर मारे जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की क्लास में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 91 से 95 तक की मश्क की। इसके साथ ही हम आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। अपनी अगली नई क्लास के साथ एक नए सबक के साथ इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।